قال صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع نہایت مہربان اور رحمت والا ہے وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ارشاد ہوتا ہے بے شک اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو بے شک حقیقت ہے یہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما کر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ہمیشہ ہم وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے، دن میں کم سے کم 70 مرتبہ توبہ کرنا چاہیے، دن میں کم سے کم 70 مرتبہ توبہ کرنا چاہیے۔ نہ جانے ہم سے اور آپ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں تو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو، اور اس توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اسے معاف فرماتا ہے۔ اور اے لوگوں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی جانتا ہے، وہ تمہارے نیک اعمال پر تمہیں ثواب اور برے اعمال پر اس کی سزا دے گا۔ وہ سزا ملنے سے پہلے توبہ کر لی جائے۔ اگر ہم سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں توبہ کر لینا چاہیے۔ توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر گناہ چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد سچی توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس آیت میں توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنایا کر گناہ کرنے والوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اور قرآن مقدس میں آتا ہے، کئی جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی پر خطر منزل پر ٹھہرے، یعنی پر خطر منزل پر ٹھہرے، خطرناک منزل پر ٹھہرے، اور اس کے پاس سواری ہو جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چنانچہ وہ اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہے اور جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری کہیں جا چکی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی انسان جو ہے کہیں پر ٹھہرا ہے اور وہ سو گیا ہے، اور جس سواری پر وہ آیا تھا وہ سواری جو ہے کہیں پر چلی آتی ہے، اسی پر کھانے پینے کا سارا انتظام اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، وہ اس سواری کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے نکلتا ہے، اور پیاس کی شدت تو پھر وہی جانتا ہے جس کو پیاس لگی ہو، تو پھر جس کا سارا سامان چلا گیا ہو اس کے دل پر کیا گزرے گی، اور پھر تھک کر کے آ کر کے بیٹھ جائے، اور پھر بیٹھ کر پھر وہیں پر سو جائے، بیٹھ جائے اب تھک کر سو جائے، اور اس کے بعد پھر جب آنکھ کھلے سوچو اس کی سواری وہیں پر واپس پڑی ہو، اس کا دل کتنا خوش ہوگا، بہت زیادہ خوش ہوگا نا۔ اسی طریقے سے توبہ کرنے والے کا حال ہوتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پہلے وہ گناہ کر چکا تھا، اس کے بعد اس نے توبہ کی، اور توبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، سوچو پھر دل پر کتنا سکون طاری ہوگا۔ تو سکون ہی سکون ہوتا ہے کہ اگر کسی کا گناہ معاف ہو جائے، جب ہم یہاں پر اگر یہاں کی عدالت میں ہوں اور ہمارے سر پر بہت بڑا گناہ ہو، اور پھر وہ ہمارا گناہ الزام ہم سے معاف کر دیا جائے اور ہمیں آزاد کر دیا جائے کہ جاؤ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تمہیں آزاد کر دیا ہے، تم نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا تمہیں نہیں ملے گی، تو ہم سوچتے ہیں یار بہت بڑی اس سے آزاد ہو گئے ہم۔ سوچو یہاں کی عدالت سے جب ہم آزاد ہوتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے جس دن آزاد ہو جائیں گے اس تو کتنا خوش ہوتے ہیں۔ وہاں پر تو یار کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا،
وہاں پر تو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، مددگار صرف ایک ہی ہوگا، وہ اللہ کا محبوب ہے سبحان اللہ۔ وہی ہماری مدد کرائیں گے، وہی مدد کریں گے، وہی ہماری سفارشی ہوں گے، سب کچھ وہی ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہو تمام جہان سے رشتہ توڑ کر نبی سے رشتہ جوڑ لیا جائے۔ رشتہ نبی سے مضبوط ہوگا نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ کرے گا بھی نہیں، اور جب اگر گناہ کر بھی لے گا تو نبی کے فرمان پر عمل کرے گا، فوراً توبہ کر لے گا۔ ہم سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے نا، ہم تو یار نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم تو اپنی جانوں کو نبی کے نام پر قربان کرنے والے ہیں۔ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے، وہ تو گناہوں کا پتلا ہے یار، گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر توبہ کر لینا چاہیے۔ جانے میں کہیں پر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس سے توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں یار ہم سے گناہ ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ ہم نے توبہ کرنا چاہیے یار، اگر گناہ کتنے بھی ہونا رب کی رحمت سے تو بڑے نہیں ہیں، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونے چاہیے۔ اگرچہ سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی ہمارے گناہ ہیں، اگر ہم صرف دل سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ اس سے بھی معاف فرما دیا۔ شرط یہ سچے دل سے توبہ ہونا چاہیے، پھر اس گناہ کی طرف آدمی مائل نہ ہو۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اور آپ کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ جو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، بس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے اچھے اور بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس پڑھنے اور سننے سے زیادہ مولا عمل کرنے